نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود سے، جہاں سے احمد عیسیٰ نے اپنا لیکچر دیا ہے، وہیں سے میں نے بھی پڑھا ہے، اور اس نے ابرار انصاری صاحب، اس نے آپ کے پیر نے، آپ کے مرید، آپ نے نعوذ باللہ من ذالک رب نے، جس کو آپ مانتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے میں رب ہوں، اور جو مان لے اس کو رب مان لیا۔ آپ کے رب نے، آپ کے رسول نے عاد کو، قوم عاد کے وڈکے عاد کو رسول بتایا ہے، اور پھر اسے خاتم النبیین بتایا ہے، اور اس کے فلٹر سے جو نکلنے والے وہ تمام کے تمام رسول ہوئے۔ باقی لنک اس کا نکال کے آپ سن لینا تھوڑا سا، میں آپ کو صرف لنک تلاش کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اس کا لنک تلاش کرنے میں دقت پیش نہ ہو۔
تھا نبی کسے کہتا ہے؟ نبی تو اردو میں کہتا ہے رہنما کو، پیا کہتا ہے پیر کو. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا. اب آج جو ہے وہ ناصر رسول بلکہ خاتم النبیین تھا. بعد میں آنے والے جو نبیین ہیں ان کے لیے خاتم یعنی فلٹر تھا. تو جب تک آد کے فلٹر سے نکل کر جو نبیین آتے رہے، جو آد کے فلٹر سے نکلتے رہے، وہ بھی آد بنتے رہے، اور جو آد کے فلٹر سے نہیں نکلے وہ مجرم، وہ نبیین مجرمین شیاطین انہوں نے کردار ادا کیا. وہ مجرمین تھے، انہوں نے جرم کیا، انہوں نے شیاطین کا کردار کیا، لوگوں کو حق سے روکا. ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگوں کو جہالت کی طرف، گمراہی کی طرف لے کر. انصاری صاحب، آپ نے سنا کیوں بھی ابرار انصاری صاحب، آپ نے سن لیا. یہ ہے آپ کے اس خدا کا، اس نبی کا علم. چلو میں جو آیا مقصہ اس نے پڑھی ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں اور ان کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُ هُودًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. اللہ کے ہود نبی کو بھیجا قوم عاد کی طرف. اب جب کہ آپ کا پیر و مرشد، آپ کا رب، آپ کا رسول جس کو آپ مانتے ہیں، وہ عاد کو نبی بتا رہا ہے، عاد کو نبی بتا رہا ہے. حالانکہ قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے. عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کا بھائی، انہی میں سے ان کا بھائی بھیجا ہود کو. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے پیغمبر پیدا فرمائے. نیکوں میں سے بدوں میں سے نیک، یہ اللہ کا خاص قدرت ہے. جسے چاہے اللہ نیک بنا دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ آمدی ساجدہ بنا دے. جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ عاد کافر ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ عاد کافر ہے. چلو آپ کو پتہ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں، آپ نے احمد عیسیٰ کو مانا ہے اور اس نے تمہیں اللہ دکھا دیا ہے، اللہ دکھا دیا ہے، لیکن یہ سامنے جو چیز قرآن پاک میں تھی وہ اس کو نظر نہیں آئی. چلو آپ نے خود اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا ہے قرآن پاک کا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُ هُودًا، یہ آیہ نمبر 41 ہے سورۃ ہود سے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کا بھائی ہود کو بھیجا. کہا ہود علیہ السلام نے، کہا ہود علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے سوا اس کے کوئی اور معبود. بات کچھ اور ہے، پنجابی کے بات کچھ ہو رہے، اندروں معاملہ کچھ ہو رہے. چلو وہ تو شاید آپ کو پنجابی آتی نہ ہو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. ان انتم الا مفترون، بے شک تم افطرا، بہتان باندھنے والے ہو. اور ان آگے اللہ آ جائے نا ان کے بعد، اللہ تو ان کا معنی نہیں کا معنی آ جاتا ہے. نہیں ہو تم مگر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر افطرا، بہتان باندھنے والے، مفترون. یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں لیتا، مال و دولت نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں لیتا. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، مگر یہ کہ میرا اجر اس کے ذمہ ہے، یعنی میرا اجر جو مجھے دے گا
اس کے ذمہ جس نے مجھے پیدا ٹھیک ٹھیک مجھے پیدا فرمایا، مجھے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب اس نے عاد کو بھی جو عاد کافر ہے اس کو بھی آپ کے پیغمبر نے رسول بنا دیا۔ انصاری صاحب، آپ کے پیغمبر نے عاد کو بھی رسول بنا دیا۔ اب عاد کی پھر آگے اللہ تعالیٰ تشریح فرما رہا ہے اسی رکوع کے آخری 2 آیات مقدسات۔ یہ رکوع ہے 5واں، اور پہلی آیت مقدسہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ پہلی آیت مقدسہ ہے سورت ہود سے یہ پہلی آیت مقدسہ ہے جس میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور یہ آخری 2 اسی رکوع کی آخری 2 آیات ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے آخر میں وَتِلْكَ عَادٌ جَاحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اسی طرح کی عادتیں، اور یہ عادتیں قوم عاد میں پائی جاتی تھی کہ وہ منکر ہو گئے اللہ کی آیات کے۔ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، جاہدوا، منکر ہو گئے، نہ مانا انہوں نے، عاد نے نہ مانا اللہ کی جو ان کے رب کی آیات تھی، ان کو نہیں مانا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی انہوں نے رسولوں کی، جو ان کے پاس جتنے بھی رسول آئے ان سب کی انہوں نے نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر بڑے سرکش، ہڈ حرام، ہڈ درم کے کہنے پر وہ ڈٹے رہے، جو ان کے امراء تھے ان کے کہنے پر ڈٹے رہے، ان کا وہ کام کرتے رہے۔ آگے اور سنو، وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، انہوں نے سرکشی کی، پیچھے لگے اپنے ان امراء کے، دنیا میں انہوں نے سرکشی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان پر لعنت ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ آگے پھر فرمایا اللہ نے فرمایا الا ان عاد کفروا، خبردار بے شک عاد کافر تھے، اور تیرا پیر عاد کو تیرا مجھے اپنا کیا اس کا نام خدا تیرا رسول عاد کو، مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمان سے بھی بڑا رتبہ سچ کہہ رہا ہے، نبی تھا، عاد نبی تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا الا ان عاد، خبردار بے شک عاد کافر تھے، کفروا ربہم، اپنے رب کے وہ نافرمان تھے۔ اب شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ خود اوپر سے قرآن پاک نکال کے پھر پڑھیں گے نا تو آپ کو مکمل سمجھ آئے گی کہ احمد عیسیٰ کا کتنا علم ہے، اور وہ اللہ کائنات کو بتاتا ہے، مدر نیچر کو اللہ بتاتا ہے۔ اب مدر نیچر صحیح ہے، وہ آپ کو صحیح لگی اور آپ نے اس کا پیچھا کر لیا اور آپ نے اس کی پیروی کر لی، لیکن یہاں قرآن پاک تو عاد کو کافر کہہ رہا ہے،
الا ان عادا کفروا آدن، الا ان آدن کفروا، پس بے شک عاد کافر تھے اپنے رب کے، عاد نافرمان تھے اپنے رب کے. الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار خبردار دور ہوں عاد قوم ہود سے، ہود علیہ السلام سے وہ پہلے کافی دیر گزر چکے، بہت دوری کی بات ہے. الا بعدا الا بعدن الا بعدن، بہت دوری کی بات ہے. کس کے لیے؟ قوم ہود کے لیے، عاد کی، قوم ہود کے لیے نہ، قوم عاد کے لیے ہود کی، لعاد ہود کے لیے، عاد کے لیے، عاد کے لیے قوم ہود کی بہت دوری تھی. یا دور ہوں عاد قوم ہود سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تو عاد کو کافر کہا ہے، قرآن پاک میں تو کافر میں عاد کو کافر کہا ہے، اور تمہارے اس نوجلسٹ کیا لفظ ذہن سے، انگریزی کا لفظ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل بولنا ہو جاتا ہے. نوجلسٹ کو، جس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، اس نوجلسٹ کو اتنا علم ہی نہیں کہ عاد کو یہ بنائے کھڑا ہے نبی، عاد کو نبی بنائے کھڑا ہے. اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ جو آدمی عاد کو اللہ کافر کہے، عاد کو قرآن مجید میں اس کا کافروں کے ساتھ ذکر ہو، اور نافرمان قوم کے ساتھ ذکر ہو، اور یہ آ کے عاد کو نبی ثابت کر دے. مسلمان بھی نہیں، وہ تو چھوٹی کیٹیگری ہے نا، عاد کو نبی ثابت کر دے. نبی پر تو ایمان لایا جاتا ہے، نبی خود بھی مسلم ہوتا ہے، اور مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ نبی رسول جو بھی اس کو کیٹیگری اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ یہ باقی بھی اس کو ہوتی ہے، وہ مومن بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے. قرآن پاک نے کئی جگہ اس کا شہادت بھی فرمائی ہے کہ انا اول المسلمین، انا اول المسلمین، انا اول المسلمین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا، آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں. تو اب نبی مسلمان ہوتا ہے. یہ مسلمان سے بھی اوپر والی کیٹیگری جو اللہ کے اور نزدیک ہے، ایک کافر کو دے رہا ہے. یہ نالج ہے آپ کے خدا کا، آپ کے رب کا، جس کو آپ نے چوز کیا ہے، جس کو آپ نے چنا ہے اپنے لیے، رہنما چنا ہے. وہ یہ نالج ہے کہ اسی رکوع میں تھوڑا سا آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ عاد کو کافر کہہ رہا ہے. الا ان عادن کفروا ربہم، الا ان عادن کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود. اب آپ نے بابر صاحب، ابرار انصاری صاحب، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جس بندے کو یہی پتہ نہیں کہ عاد کافر ہے یا مسلمان ہے. قرآن پاک نے تو اسے کافر کہا ہے، قرآن پاک نے وضاحت کے ساتھ کافر کہا ہے. اور جب یہی نہیں پتا تو اس کا نالج کتنا ہوگا جس کو آپ نے فالو کیا ہے. امید ہے میری بات، اتنی چھوٹی سی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، اور آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں گے، اور اللہ کا جو فضل ہے اس کو آپ ضرور، یعنی حق کو آپ تلاش کریں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کریں گے، حق کو تلاش کریں گے، اور حق آپ کو جلد از جلد مل جائے گا. لیکن آپ اسی طرح جستجو کرتے رہیں گے کہ اب میں اس احمد عیسیٰ کا جو موتقد ہوا ہوں تو کس بات پر ہوا ہوں کہ جب کہ یہ کافر کو رسول بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے. اب آپ اس سے پوچھیں گے، پوچھنے کے بعد آپ اپنا
سٹیپ جو بھی لیں وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے نا، اور امید ہے کہ میری بات رب والی بھی آپ کو جو میں نے انگلش میں ٹرانسلیشن اور ساتھ اردو ٹرانسلیشن کی ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی، اور یہ بھی پہنچ جائے گی کہ یہ سورت ہود ہی سے ایک ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ عاد کو کافر کہہ رہا ہے اسی رکوع میں، اور یہ عاد کو مسلمان کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جس کا یہ کلام ہے، دنیا کائنات جس کو مانتی ہے، جس کا یہ کلام ہے وہ عاد سچا ہے یا نا اللہ تعالیٰ سچا ہے یا احمد عیسیٰ سچا ہے، یہ آپ نے پرکھنا ہے۔ اور میں صرف ذہنی سوچ بچار دیتا ہوں، یہ سوچ بچار آج میں نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنی خلش کو دور فرمائے اور آپ کو حق سے، اپنے حق سے جلدی روشناس کرائے، آمین، اور جلدی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔